أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کیتی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤں کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاؤں دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پہ رہوں دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جتنی مخلوقات بھی پیدا فرمائی ہے ان ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے اشرف المخلوقات اگر بنایا ہے تو انسان نو بنایا اور انساناں وچوں اللہ نے اگر عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے تو انبیاء اور رسولوں اللہ نے سب تو زیادہ عزت اور احترام نصیب فرمایا اور تمام انبیاء دے وچوں اللہ نے سب تو زیادہ عروج اور کمال اور عظمت عطا فرمائی تو ختم المرسلین ہادی سبل امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عزت اور عظمت اور عروج بخشیا ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی ایسے معجزات دے نال نوازیا ہے کہ جڑے معجزات اللہ نے پچھلے پیغمبروں نہیں نصیب فرمائے. انہاں معجزات دے وچوں ایک معجزہ میں گزشتہ درس کے اندر بیان کیتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا. وقت لحاظ میں دی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد اقصی دے وچ اللہ نے تمام انبیاء دی امامت کروائی ہے
اور بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ امامہ نے نبیوں نے خطبے بھی ارشاد فرمائے نے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آخر تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اتے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ سارا نظام ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے و دوسرے آسمان تے، یہ سارا جتنا بھی سفر ہویا وے اور جتنے بھی انعامات اور اکرامات دی بارش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے لیلن، صرف رات تے ایک چھوٹے جے حصے چ ہوئی اور اتنی مدت بھی نہیں گزری۔ ایک عالم نے بڑا بہترین معنی کیتا ہے کہ لیلن، کہ رات ایک چھوٹے جے حصے دے اندر اتنا طویل سفر کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے۔ وہ فرما دینے کہ اللہ نے ساری کائنات نو بطور گھڑی بنا دیتا وے، اور گھڑی تاں چل دی ہے جو دے اندر کی ہوئے سیل۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہیں سیر کروائیے، اللہ نے ساری کائنات دے اندر جڑا چلن والا سیل آئی کو کے کیتا وے کٹ لیا، اور رات دے سارے انتظامات نو روک لیا وے، جامد کر دیتا وے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرامن دے بعد جلے آمنہ دلال گھر پہنچا وے، اللہ نے دوبارہ کائنات دے نظام میں چلا دیتا۔ تو اتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشاہدات کیتے ہیں، کئی نظارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے نہیں، کئی قوموں دے اتھے عذابات ہو رہے ہیں، کئی افراد نو مختلف قسم دیا سزاواں پئیاں مل دیا ہیں۔ آج دے درس دے اندر وہ مشاہدات سناونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے کیتے نے، جڑے لوگوں دے تے آپ گزرے نے، اور انہوں عذابات ہو رہے ہیں، تکالیف دے اندر وہ مبتلا ہیں، اور کیڑے کیڑے گناہاں دی وجہ انہوں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے بطور شفقت اس امت نو گناہاں تو متنبع کیتا وے، اور فرمایا میری امت اے میں گناہاں دے اے عذابات اور سزاواں معراج دی رات جہنم دے اندر ویکھ آیا، میری امت انہاں گناہاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے، اپنے آپ نو پرہیز کر کے رکھا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلے آئے نے، آپ نے صبح مکہ دے اندر اس چیز کو بیان کیتا کہ لوگوں میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہاں، آسمان دنیا دی سیر کر کے آیا ہاں، نبیوں نال ملاقات کر کے آیا ہاں، جنت اور جہنم دے نظارے کر کے آیا ہاں، انعامات دی بارش میرے رب نے میرے اوتے کیتی ہے، لیکن رات ایک چھوٹے دے حصے دے اندر ہوئی ہے۔ تو اس وقت جتنے بھی مشرکین دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا وے، سارے مشرکین آمنہ دلال دا مذاق اڑاون لگا، ٹھٹھا بناون لگ گئے نے، پھپتیاں کسن لگ گئے نے۔ کوئی آدھا ہے دیکھو جی اگے آدھا ہے آسمان تو میرے ہوتے ایک فرشتہ نازل کی دے قرآن پاک دی بارش ہوندی وے جی، یہ ہو گئے تے وہ ہو گئے وے، ہن عجیب گلاں کرن لگ گئے وے، اور آدھا ہے رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے، اے نظارے کر کے آ گیا، اے سارے مذاق جاری ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے پھپتیاں کسیاں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ابو جہل کمپنی جو لے پتہ چلیا کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دعویٰ کر چھوڑا ہے، وہ فوراً اپنے ساتھیوں لا کے دوڑیا، اور اس آکھا وے آج ابو بکر دے ایمان نو چیک کرن دا وارا آ گیا، کہ آج ابو بکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اس معجزے دی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کارنامے دے اوتے مہر صدیقیت لیندا کہ نہیں لیندا۔ دوڑے نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے دروازہ کھولیا، ابو جہل نو ابو سامنے پایا، وہ بڑا عجیب حالت کے اندر آدھا وے صدیق اکبر آج تیرے یار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی عجیب واقعہ بیان کیتا وے، ایک مذاق والی گل بیان کیتی وے کہ میں مسجد اقصی تک گیا ہاں، مسجد اقصی تو میں 7 آسمان دی سیر کر کے رات ایک چھوٹے جے حصے دے اندر واپس آ گیا، میری عقل نہیں مندی، تسلیم کرن واسطے کوئی بندہ تیار بھی کوئی نہیں۔ صدیق اکبر دے ایمان تو قربان من، صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل میرے نبی نے دعویٰ کیتا وے کہ یہ سارا سفر میں کر کے آیا ہاں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے ہاں ابو بکر صدیق پورے مکے دے اندر پروپیگنڈا جاری ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز دا برملا اعلان کر رہے ہیں، لوگ آپ دا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابو جہل دی زبان جو سن کے صدیق اکبر نے آکھا ابو جہل
آمنہ دلال دی سچی زبان چ یہ جملے نہیں سنے، اگر تو آکھ رہے تے میرے نبی نے فرمایا وے اللہ دی قسم ابو بکر آمنہ دلال دی معراج تے بھی ایمان لے کے میں دی بھی تصدیق کرے نما جلے جملے صدیق اکبر نے فرمایا نے ابو جال ہکا بکا رہ گیا، اور ابو بکر صدیق نے فرمایا اوے ابو جال جدے آسمان تو فرشتہ قرآن لے کے آندا وے یہ ساریاں گلاں اساں من اگے پہلے منی ہوئی نے، اگر آمنہ دا لال زمین تو آسمان دنیا تے تشریف لے گیا وے اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ گیا وے میں جلے او گل مندہ ماں تے یہ بھی گل کیا کردا ہوں یہ بھی تصدیق کرے نما یہ سنی نہ گل صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے نے، فرمایا آقا تو یہ دعویٰ کیتا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر یہ دعویٰ تو کیتا ہے لیکن لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ تھوڑی معراج کا انکار کر کے ابو جال زندگی بن گئی ہے اور ابو بکر صدیق تھوڑی معراج کی تصدیق کر کے ابو بکر صدیق بن گئے۔ اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت صدیق، اے ابو بکر تو آج تو بعد صدیق ہے۔ اے معراج اے انمول واقعہ ہے اور مشرکین مکہ آئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب سوال کریں نے، اچھا مسجد اقصی گئے ہو جی جیا گیا جی مسجد دیاں کڑیاں دسو جی مسجد اور مسجد دیاں کھڑکیاں دسو جی مسجد دے دروازے دسو جی، اور تک من ہراقل بادشاہ دی گل یاد آئیے ہرقل بادشاہ یا ہراقل اس قسم دا مفسرین کرام دا نا ذکر کیتا وے اس نے جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خط مبارک پہنچیا نا اور شام دے اندر موجود آئی اس وقت اور اس نے آکھا اتھے کوئی عربی قافلہ تو نہیں ہویا ہویا کوئی مکے دے وچ کوئی لوگ آئے ہوئے تو نہیں ہیں، انہاں کا یہ قافلہ آئے ہوئے جی اس قافلے دے لوگوں نے بلایا گیا وے اس قافلے دا جڑا امیر آئی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی اس نے بلایا وے اور بلا کے عجیب و غریب سوال کیتے ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیتا فرمایا جیڑی گل وہ پوچھدا میں دے سینا وقت اس دی نال تصدیق بھی کر چھوڑا ادائی تے کی آکھیا وے تے سچ آکھیا وے حتیٰ کہ میں گلاں دے سیندا گیا میں آکھے ہوں جیڑی میں تینوں گل دسن لگا تیری عقل منن واسطے تیار یہ گل عقل تیری منن واسطے تیار بھی کون ہو سی اس وقت کیڑی گل اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعویٰ کیتا وے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک مسجد اقصی تو او ستا آسمان سدرۃ المنتہا اللہ جتھے بھی لے گیا وے اللہ دے علم دے اندر ہے وہ سارا سفر کر کے رات ایک لمبے دے اندر واپس آ گئے بڑا عجیب دعویٰ کیتا وے بڑا انمول دعویٰ کیتا وے جلے ہرقل بادشاہ نے گل سنی اور پوری مجلس کے اندر ہوتے بڑے بڑے پادری بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسجد اقصی دا جڑا متولی آئی نا امام جس کو آخر دیاں اس جلے گل سنی نا اس آکھے تو بھامے تصدیق کرتے بھامے نہ کر میں آمنہ دلال دی معراج دی تصدیق پہ کرے سکتا تو کی نہیں تصدیق کر رہے ہیں تینوں کی نہیں پتا چلیا وہ تے مکہ دے اندر راندہ وے تو شام دے علاقے دے اندر موجود ہے ابو سفیان بھی بڑا حیران ہے ہرقل بادشاہ بھی بڑا حیران ہے اس پاپ اور پادری نے کھڑے ہو کے آکھیا اس آکھیا ایک رات کیوں جو یہ کہ سارے لوگ ٹرویں دیا میں مسجد اقصی دے سارے دروازے کیا کریں نا ہم بند کر چھوڑے نا ہم وہ ایک جی رات آئیے جڑا مین دروازہ آئی باقی سارے دروازے ایسا بند کر چھوڑے نے ایک ایو جائے دروازہ آئی کہ جس نے بڑی کوشش کی تھی بڑی تگودو کی تھی میں زور لایا وے کہ اس دروازے میں بند کر چھوڑا لیکن جتنی طاقت صرف کی تھی وہ دروازہ ہٹنے باقی لوگوں میں منتظمین نو بلا کے زور لوایا وے لیکن بات بھی زور لامن دے باوجود انہیں لگتا ہے کوئی پہاڑ رکھ دیتا گیا وے اور پہاڑ نو جگہ تے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے دروازہ نہیں ہٹیا وقت میں معمارات مستری نو بلایا وے انہیں ہی اپنی اٹکل پچو لے دے رہ گئے نے اور انہوں نے اپنے تجربے لائے نے لیکن دروازہ ہلیا دروازہ نہیں ہلیا صبح میں آیا ماں کہ میں اس دروازے نو ایک انگل نال کیا کر چھوڑا وے بند کر چھوڑا وے لیکن اس دروازے دے ہوتے پتھر دے سوراخ بھی ہوئے پہ تے سواری دے کھلوڑ دے نشان بھی اور تورات اور انجیل کی تختیاں گواہیں کہ اے معجزہ اگر عطا کرنا وے تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کرنا وے تو یاد رکھو مسلمانوں اتنا بڑا معجزہ میرے نبی نو اللہ نے عطا فرمایا وے
آ گئے نے مسجد اقصی دی کھڑکیاں کتنی آ جی، مسجد اقصی دے دروازے کتنے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتے پئے نے، سوال کرتے پئے نے، اور میرے نبی فرمایا جلے یہ سوال ہونے پئے میرے دل دے اتنی گھٹن بڑی اور من اتنی تکلیف تھی ہے، آج تو پہلے اتنی تکلیف اتنی من گھٹن محسوس نہیں کی کہ میں مسجد اقصی وچ نماز پڑھاون گیا ہم کہ وہاں اٹھے ٹیارن جا کڑیاں یا دروازے یا کھڑکیاں بڑھن گیا ہم، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اللہ حق نو ہمیشہ غالب رکھنا وے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی کنڈ مبارک نہیں لگن دیونی۔ روایات دے اندر آندا وے جبریل امین نے مسجد اقصی، بلکہ بعض روایات میں اللہ نے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصی صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے کیا کر دیتی گئی، سامنے کر دیتی گئی ہے۔ آپ ویدے گئے نے اور وہ پوچھ دے گئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں نے کیا کر دے گئے نے، دسیں دے گئے نے، سارے اتنے دروازے نے، اتنی کھڑکیاں نے۔ یہ جو معجزہ اللہ نے اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جڑے آپ نے مشاہدات کیتے نے اور آپ نو جڑے نظارے کرائے گئے نے، انہاں نظاریاں دے وچوں یہ بھی نظارہ ہویا وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں قوم تے گزریا ماں، ایک آدمی دا سر جیڑا ہے نا اودے تے پتھر لگ دیاں اور پتھر لگن دی وجہ نال اوندا سر کچلیا جا رہا اور کچلیندا ہے دوبارہ ٹھیک تھی ویندا ہے، کچلیندا ہے دوبارہ ٹھیک تھی ویندا ہے۔ میں پوچھا جبریل بجلی لگی گئی تو خیر میری گلاں تے توجہ کرنی، اور بڑی قیمتی تھانوں گلاں سناون لگا کہ انسان نو سوچ بچار کرنی چاہیے کہ میں کس ڈگر تے جا رہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے نو میں ڈٹھا کہ اودہ سر پتھر نال کچلیا جا رہا ہے، پتھر مار کے اودے سر نو دھائیاں دھائیاں کیتیا جا رہا ہے اور ریزہ ریزہ اودہ سر ہو ویندا ہے، دوبارہ اودہ سر جڑ ویندا ہے، دوبارہ اس طرح دی اس نو تکلیف دتی ویندی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جبریل کو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ نوجوان خاص طور پہ میری اس گل تے توجہ کرے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پوچھا جبریل یہ کون ہے کہ جنہاں دا سر پتھر نال کچلیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ تھاری امت دے وہ لوگ نے جڑی فرض نماز دے اندر سستی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سستی پڑھتے ہیں، پڑھتے نہ پڑھن تو بہت بڑا گناہ ہے نا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرض نماز دے اندر کیا کرتے ہیں؟ سستی۔ تے سستی ایسا کسی کریں نا جماعت کسی کریں جماعت دی نماز اسارے بالکل ساری توجہ ہی کو نہیں ہوندی، اساری گپ کہ ختم بھی نہیں ہوندی، اساری گپ باہر ہوندی، وقت ٹوٹیاں تے وکھری ہو ویندی، وقت استنجا خانے تے ساری گپ وکھری ہو ویندی۔ وے کوئی ساتھی میری اس گل نو تنقید نہ سمجھے، میں اصلاح واسطے چیزاں بیان کر رہا ہاں۔ اللہ دی قسم ہے میں حدیثاں نو کھولیا وے جسم تے رونگٹے کھڑے ہو گئے نے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت دے فضائل کتنے دسے نے، اور جیڑا بندہ جماعت چھوڑ دیندا وے میرے نبی نے اس واسطے وعید کی سزا کتنی بیان کی۔ لیکن سارا حال کیا ہے، اساں ہر چیز نو ٹائم دینے ہاں، لیکن جلے نماز جماعت دا ٹائم تھیندا وے اسارے کو اس لے سانو موبائل تو فرصت نہیں ملتی، سانو دکان تو فرصت نہیں ملتی، سانو دوست احباب تو فرصت نہیں ملتی۔ تو فرمایا سزا کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا انہوں فرض نماز پڑھتے ہن سستی کر دیا، اس وجہ نال انہاں دا جہنم دے اندر سانو کیا کیتا جا رہے ہیں، کچھ لیا جا رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، فرض نماز جماعت نال نماز پڑھنا، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور بعض علماء دے نزدیک مرد دی جڑی نماز ہے وہ جماعت نال فرض ہے، جماعت نال کیا ہے؟ جماعت نال فرض ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مرد دی تنہا نماز ادی نماز جماعت نال ضروری ہے، اور اگر وضو نہ کرے سو تو نماز انیا کو نماز واسطے شرط جماعت نہ ہونا، نماز جماعت نال پڑھنا۔ اگر انسان جماعت نال نماز نہ پڑھ سی تو بعض علماء فرمان اس بندے دی نماز بھی، لیکن اسا کتے بیٹھے ہیں، اسان تو پتہ ہی کو نہیں اس اہمیت دا۔ یاد رکھو نوجوانوں اور مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز سستی کرن دی وجہ نال انہاں دا سر کچلیا جا رہا ہے۔ جماعت دی اہمیت نو سمجھن واسطے ایک اور حدیث پیش کرنے لگا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت دی نماز دے فضائل کتنے نے؟
برکات کتنے نے. ایک بندہ فرض نماز واسطے گھر دے وچ وضو کریندا وے جماعت واسطے. کس واسطے؟ پہلے تیاری کریندا, اذان ملی ہے گھر دے اندر تیاری شروع کر دیتی. کیا کیتا؟ وضو کیتا. وضو کرن دے بعد گھر چ نکلے وے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قدم بھی ایسی ہر قدم تے میرا رب گناہ بھی معاف کرے سی تے درجات نو کیا کر دے سی. اور مسجد اندر آ گیا وے. مسجد اندر نماز اس نے جماعت نال پڑھ لئیے اور جماعت پڑھن دے بعد انتظار وچ بیٹھا رہ گیا وے. ویسے جائے نماز تے بیٹھا رہ گیا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تک او جائے نماز تے بیٹھا رہا سی میرا رب اس نو نماز دا ثواب, بلکہ نماز دا ثواب نہیں, اس تک حدیث کے اندر آیا کہ فرشتے اس وقت رحمت تے مغفرت دی دعا. اور اگر آیا وے مسجد دے اندر اور جماعت دے وچ ٹائم اجے سارا تا ٹائم باقی رہندا ہوے تے اساں بانیاں کنجے دے رانے جو 2 منٹ اڈے لائے تے 3 منٹ بڑا جان چھوٹے ترکھے تے اساں تا ٹائم ضائع تے برباد کریں دے رانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد داخل ہوئے پہلی فضیلت ہے جماعت نال نماز پڑھن دی. وضو کر کے گھر چ نکلے وے قدم اٹھیندا گیا وے, ایک قدم تے گناہ معاف تھیندا گیا, دوسرے تے درجہ بلند تھیندا گیا وے. مسجد پر آیا وے جماعت نال نماز پڑھی, اس تو بعد اپنی جائے نماز سے مسجد دے اندر تلاوت وچ بیٹھ گیا وے, ویسے ذکر اذکار وچ بیٹھ گیا وے. اس تک مسجد دے ماحول وچ بیٹھا رہا سی فرشتہ اس واسطے دعائے مغفرت. اللہ اکبر, کتنا بڑا انعام ہے مسلمانوں. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسان آیا وے جماعت اجے ہونی وے, جماعت دے انتظار وچ بیٹھا رہ گیا وے. میرے نبی نے فرمایا جتنا بھی انتظار کریندا راسی او دا نماز دی جماعت دا ثواب میرا رب لکھیندا. لیکن اسالہ حال بھی ہو گیا. اساں نماز وہ دیر تک جڑی اثر دی نماز ہوندی مغرب دی چونڈے چ من کے پڑھدے ہاں کہ اگوں ات مغرب دی بھی نال رلا کے پڑھ چھوڑا. یاد رکھو فرض نمازاں دی مرد جیڑی ہے تنہا نماز کوئی قابل قبول نہیں ہے. بعض روایات دے اندر آیا وے اور امام احمد ابن حنبل دا مذہبی اہل ظواہر دا مذہبی نہیں ہے کوئی, لیکن علماء فقہاء نے اور خاص طور تے احناف نے مسئلہ لکھا وے کہ مرد واسطے جڑی جماعت ہے نا فرضاں دی نماز با جماعت یہ واجب بھی ہے تے سنت بھی ہے. کیا ہے؟ اگر ترک جماعت کرے سی تے گناہگار ہو سی. اس تو اہمیت نو سمجھو. ایک بندہ نماز پڑھدا جماعت نال نہیں پڑھدا وہ جماعت نو کوئی اہمیت نہیں دیندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث آ چکے میں اسی چیزوں تے مطالعہ کرتا رہ گیا وا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے مؤذن دی آواز سنی, اللہ اکبر دی آواز سنی ہے, کوئی شرعی عذر بھی نہ کسی قسم کا کوئی عذر بھی نہ اور بغیر عذر دے کوئی عذر نہ ہونے دے باوجود ہی جماعت نال نماز نس پڑھی تنہا پڑھی. آمنہ دلال نے فرمایا میرا رب یہ جی نماز قبول بھی. کتنے بیٹھے اساں نماز وہ بس ایک قسم دی سر تو لہاوڑ دے شے سمجھا بس پڑھ کے دی تے چھوڑ دیو جی تے وضو دا سانو صحیح طریقہ نہیں آندا, استنجے دا سانو پتہ کونی ہے, وضو دا صحیح طریقہ بھی پتہ کونی. کامل وضو کیتا کرو مسلمانوں. اسا وضو بھی کرے نے آتے نال گپا شپاں بھی دنیا بھی گلاں نال لگے رہنے ہاں. تو وضو دیاں دعائیاں بھی یاد ہونی چاہیے. وضو دیاں یہ انسان وضو کرے گا نا, معارف الحدیث کے اندر مولانا منظور نمانی رحمت اللہ علیہ نے ان ساری حدیثوں جمع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے انسان وضو کر دے اور وضو کرن دی وجہ نال انسان جلے ہاتھ دھوندا وے, منہ دھوندا وے, پیر دھوندا وے, پائیاں دھوندا وے, جیڑے اعضاء بھی دھوندا رہ ویندا وے میرا رب انہاں اعضاء دے سارے گناہ ون دھو کے رکھدا. اور اتنا کہا تحت اظفارہ, اگر ناخن دے تھلے بھی کوئی گناہ بچ گیا وضو دے پانی دی برکت دی وجہ نال میرا رب اس گناہ نو بھی چھڑیندا. کامل وضو جس بندے نے کیتا وے اور وضو کرن دے بعد مسجد اندر داخل ہوئے اور آسمان دی طرف ان منہ کر کے آکے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میرے نبی نے فرمایا وضو کرن دے بعد روایات اندر یہ بھی دعائیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دنیا دے تو بڑے سانو گانے تے ڈوڑے تے مائی بڑے یاد ہوندے نے, دنیا دے کتاباں دے نام بھی بڑے یاد ہوندے نے, دنیا دے کرکٹر دے نام بھی بڑے یاد ہوندے نے, لیکن افسوس دی گل ہے وضو دے شروع دی دعا یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, درمیان دی دعا
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی باری. یہ ساری دعائیاں حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور وضو تو بعد دی دعا جلے وضو کمپلیٹ ہو گیا میں جڑا یہ کلمہ شہادت سے وے اے انسان نو ضرور پڑھنا چاہیے. اور دی فضیلت کیا ہے؟ دی فضیلت میرا نبی فرما رہے ہیں، فرمایا جلے انسان کامل وضو کر کے جلے اس طرح دا کلمہ آدھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، میرا رب اس واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے. کتنے دروازے؟ 8 دروازے کھولوے دے نوجوانوں. تو نماز نو بھی لازم پکڑو. نماز اور جماعت نو بھی کیا کرنا ہے؟ جماعت دی نماز دی اتنی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے نے سارے زمانے دے وچ کوئی بندہ بھی نماز جماعت تو چھوڑن دی اس نو طاقت تے قدرت، کوئی کھلا منافق ہو گیا تو وہ جماعت چھوڑ دیندا ہی، ورنہ جنہاں دا نفاق چھپ ہویا ہی سارے دور دے اندر وہ بھی جماعت چھوڑن دی طاقت انت بھی کوئی نہ ہوندی. معذور ہووے نا تے وکھری گل ہے. اور بعض عبداللہ ابن مسعود تک فرمایا کہ جڑے معذور ہوندے ہیں تے کمزور لوگ ہوندے ہیں، معذور بھی 2 بندیاں دے سہارے آن کے نماز جماعت نال سارے تا پیر بھی ٹھیک ہوندے ہیں، سارے بازو بھی ٹھیک ہوندے ہیں، صحیح سلامت بھی ہونے ہیں، گھڑیاں بھی سارے کل موجود نے، مسجد کے اندر سارا نظام بھی موجود ہے. ایک کل کھلوتا تے دوجے کل کھلوتا تے تریجی نال گپ لائی مسلمانوں. اسانو پتہ بھی کونی کہ اساں کتنی بڑی قیمتی نماز چھوڑ کے نماز جماعت چھوڑ کے اساں کھلوتے ہیں گپ شپ دوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت نال نماز پڑھی اور جس نے تنہا نماز پڑھی، جماعت نال نماز پڑھن دا میرا رب اس نو 25 یا 27 درجے زیادہ ثواب عطا. لیکن اسانو فکر ستا صرف سر تو جو لہاوڑی ہوندی ہے چھوڑ بس ہو کے پڑھ کے آ جائے 2 منٹ پڑھ کے آئے. کتنے منٹ ہے؟ 2 منٹ پڑھ کے آئے جی کھلوا جی 2 منٹ پڑھ کے آیا. یاد رکھو مسلمانوں یہ تنقید نہیں ہے، یہ میرا درد دل ہے میں جو تھوڑے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اللہ کی قسم ہے میری نیت تنقید کی ہوتی بھی نہیں ہے. میں تے آپ گناہگار ہوں، میں آپ کمزوریاں دا مارا ہویا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا کہ میں بھی اس کمزوری نو دور کراں. کہ اگر کسی بندے دے احباب دے اندر کمزوری ہے یاد رکھو میں کدی کدی سوچے نا کہ میرا کیا بن سی. میں تھوڑے بارے بڑا پر امید ہاں کہ اللہ تھوڑا سارے دی کیا کرنے بڑی بھی بخشش کر دے نجات ہو. ویسی میں اپنے بارے فکر ماندا کہ پتہ نہیں اللہ میرے نال دن قیامت دیکھے گا. یاد رکھو مسلمانوں کسی تے کوئی تنقید نہیں ہے. میرا درد دل ہے اور اس درد دل نو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے وینا کہ آج تو بعد اتنی حدیثوں سنن دے بعد اتنے فضائل اور وعیدات سنن دے بعد آج تو بعد اسا جماعت دی نماز چھوڑنی. نماز دے اندر سستی نہ کیتی کرو، جماعت دے اندر سستی نہ کیتی کرو. آمن دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جڑے بندے گھر وچ نماز پڑھ کے دین دکان وچ نماز پڑھ کے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہندا وے میرا جی کردا وے میں کسی نو آکھاں کہ تو میری یاد نماز پڑھا، یا میں چند نوجوانوں نو حکم دیواں ٹھیک ساریاں لکڑیاں کٹھیاں کریں تے جڑے بندے گھر نماز پڑھدے نے انہاں نوں گھر سمیت انہاں نوں جا کے اگ لا دے. کہ لا دے یہ کون آخر رحمت للعالمین پیغمبر آخر ہے جڑا جماعت دا کوئی جس نو جماعت دی کوئی اودے اندر اہمیت بھی کوئی وقت بھی کوئی گھر پڑھ کے دی دکان تے پڑھ کے دی. آج تو بعد مسلمانوں جماعت لازم پکڑو. اور دوسرے نمبر تے جماعت نو لازم پکڑو. نماز فرائض بھی سانو یاد ہونے چاہیے نے، واجبات بھی. اور نماز اتنی اہمیت ہے نماز کو علماء کرام نے ساری چیزاں لکھ کے کتابوں کے اندر موجود کر چھوڑی نے. سارے کول ٹائم بھی کو نہیں کہ اساں انہاں نو پڑھ سکاں نہ یاد کر سکاں نہ بچے نو کدی یاد کرائیے. تو یاد رکھو مسلمانوں خود ہی فرائض یاد کیتے کرو، خود ہی واجبات یاد کیتے کرو. فرض رہ وجے تو نماز نہیں چلی، واجب رہ وجے تو سجدہ کیوں ہوندا ہے لیکن پتہ بھی کون نہیں ہوندا کیا کیا اساں کیا پڑھتے پیا نماز دے اندر. تو نماز دے اندر سستی کرن دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دا سار کس نال کچلیا جا رہا ہے. 80 یا 90 ایسی آیات نے جنہاں دے اندر میرے رب نے صرف نماز دا حکم ارشاد فرمایا. کتنیاں؟ اور علامہ بن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام علماء کرام دے اس پر اتفاق ہے کہ نماز دا چھوڑنا نماز دا ترک کرنا اے زنا اور قتل نال وڈا گناہ ہے.
زنا اور قتل نالو وڈا گناہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت آئی اور رکھن کے اے کلیم اللہ میرے کو دو بہت بڑے گناہ ہو گئے، ایک تو میں زنا کر برائی کروائیے اور اس برائی کی نتیجے میں میرا بچہ پیدا ہویا وے، میں اس بچے نو بھی قتل کر چھوڑے وے، ایسا میرے واسطے کوئی دروازہ ہے کہ کوئی نہ، میرے واسطے مغفرت دی دعا مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا اٹھ جا، اتنے بڑے گناہ کر کے آئیے، جا میری محفل سے نکل جا۔ جلے وہ نکلیے رب نے جبریل امین نو بھیجا وے اور جبریل امین نے آکھا اے موسیٰ کلیم اللہ میرا رب فرما رہے یا کہ تو زنا اور قتل وڈا گناہ سمجھی بیٹھا میں کہ زنا اور قتل وڈا گناہ وے، میرا رب فرما رہے کہ میرے ہاں زنا اور قتل وڈا گناہ فرض نماز نو چھوڑ دے منی۔ سادت کس چیز نو بیان کیتا میں رومنا دا اللہ دی قسم ہے، نوجوان دی حالت لے کے او آزانہ ہو رہی ہیں، زلزلہ آندہ وے، زمین تھوڑ جی کم دی وے تے سارے کے ہو جنے، سارے گھر بار چھوڑ دیں دینے، باہر آویں دینے کہ اور زبان تے کیڑے جملے ہو دینے اللہ اکبر ہو دینے کہ نہیں اللہ اکبر دے جملے ہو دینے، لیکن افسوس دی گل ہے کہ زمین کمبے تے سارے گھر چبا کے اللہ دا نام لین دینے، لیکن مسجد اندر 5 وقت اذان ہو رہی اللہ اکبر۔ میں آدھا زمین تے کم دیے پر ضمیر جو نہیں کم دی، زمین تہلیے پر ضمیر جو نہیں ہلیا، ضمیر انہیں کھلوتا ہے، دل گناہ والا پر ہویا کھلوتا ہے۔ جماعت دی نماز یہ بہت اہمیت رکھ دی اسلام دے اندر، اور نماز ہی بہت اہمیت رکھ دی ہے۔ اور ایک اور تھوڑا گل قیمتی سنا میں لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اولی دی بھی بڑی تعریف فرمائی، ادھی بڑی فضیلت فرمائیے۔ اسا انتظار کریں درانے امام کے لئے رکوٹ ویسے پہلی رکعت پوری تھی گیا جو میں بھی نال اللہ تو یاد رکھو مسلمانوں تکبیر اولی دا خاص طور تے اہتمام کیتا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دہاڑے تکبیر اولی دے نال نماز پڑھیے میرے رب اس نے 2 پروانے عطا فرمائے، 2 عظمتاں عطا فرمائے دوے۔ ایک پروانہ اے وے کہ اللہ اس نے جہنم دی آگ تو ہمیشہ واسطے بری فرمائے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا تکبیر اولی نال 40 دہاڑے تکبیر اولی دے نال نماز پڑھ دوے، دوسرے نمبر تے اللہ اس نے نفاق تو بھی کیا کر دیں دوے، جہنم تو بھی بری ہو گیا تو نفاق تو بھی کیا ہو گیا بری ہو گیا۔ یاد رکھو میرے نبی نے مشاہدے لکھے نے اے امت تے عذاب ہو رہی آئی اور امت نوان کے دسایا میں میری امت معراج دی رات تے میں جنت دے نظارے کر کے آیا، اوتے میں جہنم دے نظارے بھی کیتے نے۔ یہ جی قومت گزرے اما کہ جنہاں دا سر پتھر نال کچلیا جا رہا ہے، پوچھا جبریل کون ہے کیوں ہو رہی ہے صدا، فرمایا یا رسول اللہ فرض نماز دے اندر کیا کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور دے ایک صحابی آئی ساری رات نفلہ پڑھتا رہ گیا، صبح جڑے نا سہ گیا اور جماعت نال نماز حضرت عمر کو پتہ چلیا، حضرت عمر فرمائے ایدہ بہتر آئی کہ سم ویندا، ایدہ بہتر آئی اے سم ویندا اور فجر دی نماز جماعت دے نال ادا کر کے دا اے چنگا آئی کہ ساری رات نفلہ پڑھنا نالو۔ اتنی جماعت دی اہمیت، اتنی جماعت دی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے اتنی دی قدر۔ یاد رکھو فرض نمازاں دی وجہ نال کہ او نماز سستی کر دیاں انہاں دا سر پتھر نال کچلیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جی قوم تے گزریا وا، یہ جی قوم تے گزریا وا کہ جنہاں دے منہ سور کو، جنہاں دے منہ سور کو، منہ سور کو، اور انہاں دی جڑی زبان آئی نا وہ پشت والے پاسوں چھکی ہوئی آئی، یعنی کہ اتو زبان پیچھے تے چھکی ہوئی آئی اور بڑی انہاں دی چیخ و پکار آئی۔ میں پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ سننا مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین آکے یا رسول اللہ یہ تھوڑی امت دے او لوگ نے جڑی جھوٹیاں گواہیاں دیندے ہیں۔ کیا دیندے ہیں؟ اللہ اکبر، جھوٹیاں گواہیاں دیندے ہیں۔ آج انہاں دا منہ کسا کو ہو گیا وے؟ سورا، کسا کو ہو گیا وے؟ سورا کو منہ ہو گیا وے۔ اور فرمایا ندی زبانہ کیا اسے زبان نال دیندے ہیں، اس زبان نو میرے رب نے چھک کے پشت والے پاس لا دیتا وے، اور تکلیف دے اندر ان جھوٹیاں گواہیاں دین دیا۔ بہت ہی عجیب سسٹم آ گیا وے کہ مقتول دا وکیل بھی ہوندا ہے تے قاتل دا بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ہونا تین چاہیے بھی مقتول دا وکیل ہو گیا، قاتل دا کیا وکیل ہو گیا؟
لیکن مال تے دولت دی ہرس نے انسان اتنا اندھا کر چھوڑا وے اکھی نال ویکھو قتل بھی انسان پچائی کھلوتا وے قاتل مقتول دا وکیل بھی ہے قاتل دا وکیل بھی ہے مظلوم دا وکیل بھی ہے تے ظالم دا بھی اور عدالتاں دے وچ بد جھوٹے گواہ بھی تھانوں پیسے دے مل وے جھوٹیاں گواہیاں دے کے مقدمے جتے جا رہے ہیں جھوٹیاں گواہیاں دے کے دوسری دی زمین ہڑپ کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ فرمان نے صبح آپ نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شرک تو بعد یا شرک دے برابر جڑا گناہ ہے وہ جھوٹی گواہی ہے کیڑی شرک دے برابر یا شرک تو بعد اگر کوئی سب تو بڑا گناہ ہے تو وہ کیڑا گناہ ہے جھوٹی اور جھوٹی گواہیاں دے منہ کنیاں کوان سور آکوان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم میں یہ ڈٹھی ہوئی کہ جنہوں دے ناخن تانبے لے ہن اور اپنے وجود میں چھلی کیتی جا رہے ہیں اور خون دے فوارے جا رہے ہیں میں پوچھا جبریل ہے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ تھوڑی امت دے وہ لوگ نے جڑے غیبتہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہوں تو ساری محفل نہ کوئی عام دی خالی ہے نہ کوئی خاص دی خالی میں اگیا درانا اسادیاں محفلیں دے وچ اگر غیبت نکل بنے تو پیچھے کے بچ دیئے چپ پیچھے کے بچ دیئے چپ سانو آمنی نہیں چپ اسا ایک بھائی دی گلے تے غیبت نہ کرا تو ساری روٹی ہضم نہیں کی دی اسا ایک بھائی دی تے عیب اور تانے زنی نہ کرا تو سانو سکون تے مزہ نہیں آندا لیکن یاد رکھو انہاں دے ہاتھ انہاں دے ناخن تانبے ورگے ہیں اور اپنے وجود میں چھلی کیتی جا رہے ہیں میرے نبی نو دسیا گیا یا رسول اللہ تھوڑی امت دے وہ لوگ نے جنہیں غیبتہ کر دیاں آج افسوس دی گل لے تدیاں دے ہوتے تعزیت گاواں دے ہوتے کیوں ہوندہ وے لوگ مردے دی تعریف کریں دیں تے جینیاں دے گلے کریں انہاں کو ہے کہ کوئی مردے دی تعریف پہ تھی نہیں ہوندی تے جینیاں دے کہتی نہیں پہ ہوندے گلے تے غیبتہ شروع ہوندیاں نے اور لوگوں دے عیب تے سجا رہے نے تو یاد رکھو جتنے میں گناہ بیان کر رہے ہیں آج اس معاشرے اندر پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے انسان نو چاہیے کہ سزا دا تصور کرے جلے سزا دا تصور کرے سی تو خود بخود گناہ تو کیا ویسی بچ ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمہ یہ جی قوم لٹھی ہوئے جنہوں نے وجود ہوتے چاہتے چیتھڑے آن کپڑے آنے اور وہ اٹھا آکو جہنم دے وچ انگارے چگ دے ودیا درخت بھی کھائی جا رہے ہیں انگارے بھی کھائی جا رہے ہیں مختلف قسم دیا جڑی بوٹیاں بھی کھائی جا رہے ہیں میں پوچھا جبریل یہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسے گا یا رسول اللہ تھوڑی امت دے وہ لوگ نے جڑے زکاة نن ادا کریں زکاة انہاں تے فرض آئی لیکن زکاة ادا آج اس دے سزا یہ ہوندی پئی ہے کہ جہنم دے اندر زقوم تے ضریر اے جیاں انہاں نو بوٹے اور درخت کھاونے پے گئے نے آج امت دا حال ویکھ لو آج باویں کوئی رئیس بھی ہے نا وہ بھی آدھا میں بھی زکاة دا کیا ہاں میرے ہوتی زکاة بھی لگ دیئے دیوان دا نا یاد رکھو شریعت نے زکاة نو کیوں فرض کیتا ہے اس وجہ نال کیتا ہے کہ جڑے غربا نے مساکین لوگ نے انہاں دی ہیلپ تھی نہیں راوے انہاں دی مدد تھی نہیں راوے تاکہ انہاں دے گھر دا سرکٹ بھی چلتا راوے تے مالداران دا مال بھی کیا ہوندہ راوے پاک ہوندہ راوے لیکن آج کل مال دے ہوتے لوگ کی بن کے بے سب بن کے بے اور قرآن دیا ہے سورت توبہ پڑھ اللہ دن قیامت فرماسی جس مال نو جمع کرے دا رہ گیا میں اور اس نے خرچ نہیں کیتا وہ سونت چاندی آج تختیاں بنا کے جہنم دی آگ دے اندر انہوں نے جلایا وینا وے اور تپایا وینا وے اور جیڑا بندہ زکاة نہیں دیندہ اُدھا متھا تے اُدھی پشانی اُدھا متھا تے اُدھی کروٹ یعنی کہ پسلیاں تے پشت اللہ ان سونے تے چاندی نے اس نے داغ دینا اور او جتنا یعنی کہ حساب کتاب دا 50,000 سال دا دہاڑا ہونا وے 50,000 سال دے دہاڑے تک اس نے اتنی سزا تھی نہیں راسی انہاں کو وہ عذاب کھندہ راسی وہ سونے تے چاندی دیاں اس نے تختیاں اتے متھے دے ہوتے اور اتنیاں وکھیاں دے اور پشت دے ہوتے لا لا کے اس نے سزا دیتی ویسی اے او بندے نے جڑے زکاة ادا اور یہ جی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ڈٹھی وے کہ جنہاں دے سامنے صاف سترہ گوشت پہ ہے بہترین گوشت پہ ہے لیکن وہ بہترین گوشت نہیں کھاتے سڑے ہوئے گوشت وہ کھائی جا رہے ہیں وہ زوری تو انہوں نے کھوایا جا رہے ہیں
پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ تھوڑی امت دے او مرد اور عورتاں نے جڑے حلال طریقہ چھوڑ کے تے حرام طریقہ بن کے اختیار کیا. اے او مرد نے حلال دیاں بیویاں چھوڑ کے حرام کاریاں دے اندر ملوث ہونے ہیں، اور او عورتاں نے جڑی حلال شور چھوڑ کے حرام مرداں نال خیر مرداں نال جا کے تعلق بڑھانی ہیں. آج انہاں نوں اے سزا اور اس ملک جو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ زنا دے اڈے چلتے پہن کہ نہیں چلتے پہن؟ میں آدھا ہوں نا اگر بندوق دے زور ہوتے پولیو دے قطرے پلائے جا سکتے ہیں، بندوق دے زور ہوتے اگر دکانہ بند کروائیاں جا سکتے ہیں، ماسک یہ جڑا سا منہ تے چڑھے نے کس واسطے کرو نا تو جڑا بندہ نہ چاڑے اس نوں کی ہوندا وے؟ دکاندار بیٹھے جرمانہ ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جرمانہ ہوندا ہے، باقاعدہ طور تے سزا بھی ہے، اور شروع تے ڈنڈے بھی رسید ہوندے ہیں، کینوں کن نہ پائے ویندے ہیں. یاد رکھو اگر ڈنڈے دے زور دے ہوتے کرونا واسطے ماسک پہنائے جا سکتے ہیں، بندوق دے زور ہوتے اگر پولیو دے قطرے پلائے جا سکتے ہیں، یا بندوق دے زور ہوتے زنا دے اڈے نہیں بند کروائے جا سکتے؟ کروائے جا سکتے ہیں، لیکن نیت انسان دی نیت تو ہوئے. زنا دے اڈے کھلے ہوئے نے، زنا عام ہو رہے ہوئے. اور قرآن دا جت تک مطالعہ کیتا ونے قرآن دے اندر اللہ نے زنا دے وہ عوامل بھی بند کر چھوڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کرنا نہیں ہے، زنا دے قریب بھی جنہ چیزاں نال انسان زنا دی طرف وددا ہے، برائی دی طرف جنہ چیزاں نوں ویکھن نال انسان زنا دی طرف مائل ہوندا ہے، انہاں چیزاں دے قریب بھی. چھوٹیاں بچیاں چھوٹے بچے جنسی تشدد دا نشانہ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ آئے روز ہم فیس بک تے سوشل میڈیا تے ایسی بچیاں دی تصاویر مل سن، ایسے بچیاں دی تصاویر مل سن کہ جنہاں نوں جنسی زیادتی کرن تو بعد کسے ظالم نے گٹر دے اندر پھینک دیتا ہے، کسے ظالم دے اندر نے کھو دے اندر پھینک دیتا ہے، اور کسے ظالم نے اٹھ چاہ کے انہاں دا سر بھی کیا کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ یہ ہے کہ جڑی چیز اساں نہیں کرنی اور جنہاں چیزیں تو اساں رکنا آئی، سارے نوجوان اسے کیا ہو گئے ملوث ہو گئے. تو فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب جنہ عوامل نال. سارا ایک پنجاب دا آئی جی گزریا وے چیما چیما او دا نال، او دا کالم بھی آئی، او دا انٹرویو میں سنی آئی، اور اس آکھیا بھائی میں کافی مجرمین کو لے انٹرویو لے نے کہ تساں جڑے جنسی برائی کرتے ہو چھوٹے بچیاں یا بچے نال، اتنی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہو ظالمو؟ اس نے آکھا ہے کہ اکثریت نوجوانوں دی منگو دسے وے اساں بے حیا پارٹ ویکھ کے خیر بے حیائی دیاں فلماں ویکھ کے اور گندے فلماں ویکھ کے اور ویڈیو ویکھ کے اساں کول پھر کنٹرول نہیں تھیندا، اور اساں اپنی ہوس نوں مٹاون واسطے، اپنی ہوس نوں ختم کرن واسطے، شہوت نوں ختم کرن واسطے اساں ایک گند ایک کام کر دیا. تو یاد رکھو یہ انٹرنیٹ ہے اور فیس بک ہے اور اس قسم کا جتنا بھی یہ سب تو زیادہ سارے نوجوانوں نے خراب کیا. اور قرآن آخر لا تقربوا زنا، زنا دے قریب نہ ملائے. اور کیوں نہ ملائے؟ کہ یہ سب تو بڑی بے حیائی تے بے غیرتی ہے، سب تو بڑی بے غیرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال گوشت نو چھوڑ کے حرام گوشت کھا رہے ہیں، اور تبھی اس طرح دی ہانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قوموں ڈٹھا، بعد یہ جی قوموں ڈٹھا کہ جنہاں دی زبان بھی تے جنہاں دے ہونٹ بھی قینچی نال اگ دیاں قینچی نال چیرے جا رہے، اور انہاں دی حال دعائی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا یہ کون نے؟ ہن سنن دی حدیث آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، آپ نے پوچھا جبریل یہ کون نے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ تھوڑی امت دے او بے عمل بے عمل عالم تے باعث تے خطیب نے جڑے لوگوں نیکی دا حکم دیندے ہیں تے خود نیکیاں. اور بعض روایات دے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میں نے آکھیا یہ تھوڑی امت دے او باعث تے خطیب نے جڑا لوگوں دے اندر فتنے پھیلاندے. کیسے پھیلاندے ہیں؟ اور مرزا جہلمی کے نکلو ہے صحابہ کرام دے بارے بکواسات کردا ہے کہ نہیں؟ کتابہ کھول کے بہ بیندا وے اور سارے نوجوانوں دا کیا کردا وے؟ ذہن خراب کردا ہے. معاویہ حضرت امیر معاویہ دے بارے لکھو ہے اور دی ویڈیو
انسان دیکھ نہیں سکتا اس طرح بکواسات صحابہ کرام کے بارے کر رہے، اور خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ایسے بکواسات کر کے امت کے اندر کیا پیدا کر دے؟ فتنہ پیدا کر دے، حتیٰ کہ وہ کسی مدرسے دا فارغ اس نے مڑو سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن چند کتابوں کھول کے لوگوں دے ایمان تے کیا پڑھ دے؟ ڈاکا، لوگوں دا ایمان خراب کرنے دے، صحابہ کرام دوتے عدم اعتماد پیدا کرنے دی کوشش کر دے۔ اور بعض قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض لوگ یہ جے میں ڈٹھے نے، یہ جے تے گزر ہوئے انہاں دا چہرہ مکمل طور تے کالا سیاہ، اکھاں نیلی ہاں، ایک ہوٹ زمین تے لڑک دا ودائی اور دوسرا ہوٹ اپنے سر تے چائی ودیان، اور انہوں نے منہ دے وچوں پیپ تے خون تے بدبو جاری ہے۔ میں پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اور سارا میدان سڑدا پیا ہے، بدبو اٹھی ہوئی ہے اور لوگ گھن کر رہے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین کو پوچھا جبریل یہ کون لوگ نے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی امت دے وہ لوگ نے جڑے شراب پیندے تے بغیر توبہ دے مر گئے۔ کہ پیندے شراب پیندے تے شرابی بندے دی اتنی سزا ہے اوندا تلمہ ہوٹ زمین تے گھسیڑ دا ودو سی اور اتلا ہوٹ سر تے چائی ودو سی اور منہ دے وچوں کے نکل سی پیپ گند نکلدا پیو سی، اور اس گند اور پیپ بھی بنا ساری زمین کیا پیندی ہوتی سردی پئی ہوتی اور بدبو تعفن پیدا ہو رہی ہو سی۔ اور اس کیڑے گناہ دی سزا ہے کہ شراب پینا تے بغیر ہوں تو سارے وزیر صاحب یہ بیان دے دیں شراب جس نے پینی ہے اس نے پینی ہے، جس نے نہیں پینی اس نے آدن کہ نہیں ہے۔ اسا وقت بھی ہاں لوگوں نے سپورٹ کرنے ہیں جڑے دین دے دشمن جڑے مسیطہ دے سامنے ڈھول لا کے کنجریاں کو ڈانس کرنے دے، اسا وقت کیا کرنے ہیں؟ اسا وقت بھی ہاں دی جا کے حمایت کریں میں فلاں پارٹی کا ہوں جی، میں فلاں سیاسی دھڑے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں مسلمانوں۔ حال تے ہو گیا قرآن دی صریح حکم دی خلاف ورزی بندہ کرے دا پہ کیا ہے جس نے شراب پینی ہے پینے، جس نے نہیں پینی نہیں پینی۔ یاد رکھو مسلمانوں شراب کسے مول بھی نہیں حرام کی تھی، میرے رب نے قرآن دے اندر حرام کی تھی۔ اور اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ایمان والو شراب میں کیا کر دیتی تھوڑے ہوتے حرام کر دیتی۔ مسلمانوں نوجوان بیٹھے ہوئے نے ہر ایک دوستی ہوندی نے کئی سارے ہوتے سوال کر دے نے استاد جی اساں پیندے تا کوئی نہ اساں لیکن اتھے بیٹھے ہونے ہیں، اتھے بیٹھے ہونے ہیں جی۔ یاد رکھو آج میں تو کسی چیز تو میرا مطالعہ ہے بڑی عجیب حکمت روایت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آیا اور جبریل امین نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شراب پیون آلے تے بھی لعنت کریں دا جڑا پا کے دیندا وے اس تے بھی لعنت کریں دا وے جڑا اس واسطے خرید کے آندا وے اس وقت اس تے بھی لعنت کریں دا جڑا وہ گھندا وے اس تے بھی لعنت کریں دا وے۔ اور اتنا 10 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے شراب اندر ملوث ہوندے نے انہاں 10 بندیاں تے کیا کر دے اللہ تے اللہ دا رسول کیا کر دے۔ اتنا میں پڑھیا نا وہ چیز میں سمجھ اگے میں جا کے مطالعہ کیتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک فرمان میں ملیا، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نے کہ جڑا بندہ شراب پیندا بھی نہیں، شراب پیندا بھی نہیں، شراب چاہ کے دیندا بھی نہیں، صرف اس مجلس کے اندر بیٹھ جا رہے ہیں دوست گپ لگا رہے ہیں فلاں کر رہے صرف بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی نے فرمایا ایو جا بندہ دن قیامت دے جڑے رب دی عدالت جو کیسی تے اندھا کر کے اٹھایا ویسی اودے چہرے دا نور آپ تے سو ساری یاریاں کہنا لاونی چاہیے، نیک لوگوں نال دوستیاں رکھیاں کرو، صلحاء لوگوں دے نال اٹھے بیٹھے کرو، قرآن والے نال بیٹھے کرو تاکہ قرآن نال لباس ہو تے خوشبو حاصل ہو۔ اگر اچھا نہ لباس ہو اچھا نہیں، مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر دی دکان دی مانے اگر اتر گھنو بھی نہیں تا انسان دے وجود جو خوشبو آندی وے۔ اور بریاں دی مثال لوہارا دی دکان آکوئے جلے بندہ لوہارا دی دکان تے باندھا باہمیں کپڑے جتنے بھی کون کے باوے چنگاریاں انسان دے کپڑے لگتے ہیں کوئلہ اود کی آندہ ہے کہ نہیں آندہ چٹے کپڑے خراب تھینل کے انیا کو بریاں دی سنگت کے باسو تو ایک نہ ایک دن انسان گناہ دے اندر ملوث ہوئے سی۔ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابیاں نو یہ عذاب ہو رہے مختلف قومت ہو رہی ذکر بھی کیتا ہے لیکن دعا ہے کہ اللہ سانو ان عذابات تو ہی بچاوے
اور جڑے اس واسطے اسباب نے گناہ جڑے میں بیان کیتے نے اللہ انہاں گناہاں تو سانو محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم اغفر لنا اللہم انا نجعلک بیماروں واسطے دعا کر شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. جتنے احباب موجود نے اللہ نے دی جائز خواہشات میں پورا فرمائے. اللہ سانو نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اور نماز دے اندر جڑا سرور اور سکون اور لذت ہے اللہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے. جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ منو جو سب تو پہلے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. جتنے احباب بیٹھے نے اللہ نے رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے, حلال دیاں روزیاں عطا فرماوے, حرام دے لقمے تو اللہ محفوظ فرماوے. اللہ ناگہانی آفات تو محفوظ رکھے اور اللہ خاتمہ بھی ایمان فرماوے. اللہ خاتمہ بھی ایمان فرماوے اور یہ دنیا تو انسان رخصت ہوئے ایک کلمہ زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین.